100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میں اس کی بات ابھی مانسیرا ڈیچو کے صدر جناب مولانا قاری عالمگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ٹائم کم ہے تو اس سے بعد انشاءاللہ پھر ہم اپنے مہمان خصوصی اور اپنے بغیر مہمان خصوصی جو آئے ہوئے انہیں دعوت دیں گے۔ قاری عالمگیر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ 2 منٹ کے ٹائم دے دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ چراغ زندگی ہوگا فیروزہ ہم نہیں ہوں گے، چمن میں آئیں گی فصل بہاراں ہم نہیں ہوں گے۔ میرے قابل صد احترام جناب صدر محفل سید ناصر شاہ صاحب، ڈی ایچ او آئی پور اور ڈپٹی ڈی ایچ او صاحب، صدر پیرامیڈکس، صدر ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف اور باقی میرے سامعین، زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف 1-2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب وکیل خان تنوری صاحب کا اور ان کی پوری کابینہ کا کہ اس پروقار تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع دیا۔ اصل میں ہم یہ جو ڈیوٹی کرتے ہیں اس کو ملازمت سمجھتے ہیں، نوکری سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ ایک خدمت ہے، خدمت خلق ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو یہ خدمت خلق ہے۔ اگر ہم صرف نوکری پوری کرنے کی کوشش کریں گے تو نوکری بھی پوری ہوگی، لیکن اگر ہم خدمت کے جذبے سے کریں گے جس طرح صدر صاحب نے فرمایا، تو اس میں ایک بات ضروری ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کسی کا ہم کام کر دیں گے تو وہ اس کے دل سے دعا ہی نکلے گی، لیکن ہم کسی کو اخلاق کے ساتھ اس کا کام کریں گے، بہترین انداز سے کریں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وقول، لوگوں سے تم بات کرو اچھے طریقے سے، پیارے طریقے سے۔ نیکی کرنا یا گناہ کرنا یہ بات کی چیز ہے، نیکی کرنا یا گناہ کرنا یہ بات کی چیز ہے، لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وقولوا قولا سدیدا، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ جب آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی سیٹ پر ہیں، اپنی جاب پر ہیں، جب آپ کے پاس کوئی مدد مانگنے والا، ہیلپ کروانے والا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا کام کرنے سے بھی پہلے آپ اس سے کیا کریں؟ وقولوا قولا سدیدا، آپ اس سے پہلے اچھے طریقے سے بات کریں، اس سے اخلاق سے بات کریں۔ اور جب آپ اس کے ساتھ اخلاق سے بات کریں گے، پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا آپ کی بات کرنا آگے والے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ یہ یاد رکھی جائے گی، یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا کہ ہمارے ناصر شاہ صاحب یہ مانسیرا میں رہ چکے ہیں، تھوڑا سا وقت انہوں نے وہاں پر گزارا ہے، لیکن وہ آج تک ہمیں یاد ہے۔ وہ ان کی گفتگو، ان کا اخلاق، ان کا برتاؤ یہ آج تک ہمیں یاد ہے اور ہمارے دلوں میں آج تک یہ بستے ہیں، اور ان کو ہمارے دلوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے وقولوا قولا سدیدا پہ عمل کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ڈاکٹر ہے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف ہے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ فیمیل سٹاف ہے، سب کو ایک طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ اور آج بھی
ہمیشہ ہم DHO آفس مانسہرہ میں آج بھی ان کا نام ہر جگہ پر ہم لیتے ہیں کہ فلاں ہمارے افسر تھے اور ہمارے بھائی تھے، انہوں نے یہاں پر بہت کام کیا ہے، بہت خدمت کی ہے۔ اور یہاں پر آ کر تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پر یہ ہر پروگرام میں ہماری یہ لائن لگی ہوئی ہے ڈاکٹر حضرات کی، اور ہمارے جتنے بھی عہدیدار ہیں یہ یہاں پر ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو یہ اس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس پر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام حضرات کا، مجھے نام تو پتہ نہیں ہے لیکن میں ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ۔ تو میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تاکہ یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اگر اس کو اچھائی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تو بلائی بھی اس کے ساتھ نہ کریں۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آپ تمام حضرات کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو حضرات یہاں پر آج ریٹائر ہوئے ہیں یہ اس محکمے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اس محکمے سے ان کا واسطہ ختم نہیں ہوا ہے، اور ان کا واسطہ ہمیشہ اس محکمے کے ساتھ جس طرح صدر صاحب نے فرمایا اس کے ساتھ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اس محکمے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی اور اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نہیں تیرا نشیمن کسرے سلطانی کے گھونگھٹ پر، نہیں تیرا نشیم کسرے سلطانی کے گھونگھٹ پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں آل امپلائیز کے چیئرمین ملک حفیظ صاحب کے وہ آئے اور اپنے حالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من یرجو الناس، صدق اللہ العظیم۔ خفتہ قوموں کے مقدر میں کہاں آزادی، خفتہ قوموں کے مقدر میں کہاں آزادی، زندہ جذبوں کے شجر سے یہ ثمر ملتا ہے، شجر احساس کے مل کے کئی شعلہ بدن خون دیتے ہیں تو یہ پھول کہیں کھلتا ہے۔ اللہ پاک کے لاکھوں احسانات کے باوجود سب سے بڑا احسان ہم سب پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اس سے بڑا احسان اللہ پاک کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو انسانی صورت عطا کی۔ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں DHO صاحب ناصر شاہ صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ملازم دوست آفیسر ہیں۔ یہ بات سامنے کرنے کی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ خوشی ہے، آپ جیسے محبت کرنے والے آفیسر کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ڈسٹرکٹ علی پور میں جو آپ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے علاوہ بھی آپ کی جو محبت ہے
جس طرح میرے بھائی نے منصیرہ کے بارے میں کہا، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محبت ہم سب کے دلوں میں گھر کر چکی ہے۔ شیر بہادر صاحب ماشاءاللہ آپ بھی اخلاق کے پیغر ہیں۔ اسد محمود صاحب، نیاز صاحب جنرل سیکرٹری آل امپلائیز اور صدر پیرامیڈکس، ایپکا ہیلتھ، جن لوگوں نے کچھ ٹائم پہلے گرینڈ الائنس اور آل امپلائیز کے فورم سے حلف اٹھایا، جس میں رفاقت صاحب ہے، نیاز صاحب ہے، امتیاز صاحب ہے، وکیل خان تنوری، بلکہ جتنے لوگ وہاں پر ان کو بھی میں گرینڈ الائنس کی طرف سے بھی، آل امپلائیز ضلع علی پور کی طرف سے، یعنی تمام ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ڈسٹرکٹ علی پور اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جس ڈپارٹمنٹ سے جس کا تعلق رکھتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وکیل خان تنوری اور آپ کی ٹیم کو اس طرح کے پروگرام ارینج کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین حصہ اس ڈپارٹمنٹ میں گزارا اور آج وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ سے جا رہے ہیں، ان کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے کہ سرمایہ غم چھین کے رخصت ہوئے احباب، سرمایہ غم چھین کے رخصت ہوئے احباب، اب اس دشت میں چھاؤں گنی کون کرے گا۔ میری مثال وہ 5 لوگ جو آج جا رہے ہیں، 4 ہیں 5 وہ سب ہیلتھ سپورٹنگ سٹاف سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ سکیل اور گریڈ کی بات ہوتی ہے، یہاں پر کلاس 4 سے لے کر گریڈ 20 تک سارے کے سارے لوگ ملازم ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اللہ کے یہاں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنا ہے کہ ہماری جس وقت آنکھیں بند ہوں، ہم دنیا سے جا رہے ہوں، تو ہماری کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہو۔ آپ سب کے لیے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ جس طرح نیاز صاحب نے کہا کہ آپ نے بہترین انداز میں اپنے بھائیوں کے لیے پروگرام ارینج کیا، اس سے پہلے بھی پروگرام آپ نے کیے، خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاتا چلوں، ڈسٹرکٹ علی پور ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس میں محبتوں کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں،
جو بندہ بھی جس ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتا ہے اگر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ فیئر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تو اس کو بڑی عزت ملتی ہے. اور جو ایسوسیشن ہوتی ہیں وہ اجارہ داری نہیں ہوتی، وہ بدماشی نہیں ہوتی، وہ شرافت ہوتی ہے. ان کا کام ہوتا ہے جوڑنا، محبت پیدا کرنا، اخلاقی لحاظ سے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا. ڈسٹرکٹ علی پور میں محبت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا. جب بھی کوئی مشکل پیش آئی اس میں ہم ملازمین کے ساتھ کھڑے ہوئے، آل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے. حقوق کی بات آئی تو ہمارے قدم نہیں ڈگمگائے. ایک واقعہ ایسا بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 2017 کا جس وقت ایکٹ آیا تو اس وقت نجکاری اور بی او جی جیسی لعنت آ رہی تھی. ہمیں جس وقت ڈرافٹ پہلے مل گیا ہم نے مشاورت کی، آن ریکارڈ بات ہے. میں آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو تمام ملازمین تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم نے ٹیبل ٹاک کیا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. جب اس ڈرافٹ کی ہم نے ٹرانسلیشن کروائی تو بہت خرابیاں تھیں، اس میں بڑے خرافات تھیں. ہم نے 2 گھنٹے تک شرائع ریشم کو بلاک رکھا. جب اس طرح کی بات آتی ہے تو ہم پھر پیچھے نہیں ہٹتے. 2 گھنٹے تک صدیق اکبر چوک سے ہم نے اس روڈ کو بلاک رکھا. 23 لوگوں پر FIR ہوئی جس میں پہلا نام میرا تھا، اور ہم نے ڈٹ کر اس ایکٹ کو فیس کیا. جب ضلع علی پور میں 23 لوگوں پر FIR ہوئی اس میں ہماری 3 بہنیں بھی تھیں جو لیکچرر تھیں. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں تمام ڈسٹرکٹ نے احتجاج کیا. حکومت کو وہ ایکٹ واپس کرنا پڑا اور آج تک الحمدللہ وہ ایکٹ دوبارہ نہیں لا سکے. جب ایک ملازم کی بات آتی ہے، AC علی پور سے جب ایک سپورٹنگ سٹاف کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، ہم نے کوشش کی کہ ہمارا ایک بھائی لوگوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا، لیکن جو افسران تھے انہوں نے انہوں نے پیچ اپ کروا کر خفیہ طریقے سے اس مسئلے کو دبانے کی کوشش کی. لیکن ہم نے اس کو اناؤنس کیا کہ جس طرح AC صاحب نے لوگوں کے سامنے اس سپورٹنگ سٹاف کے بھائی کو دھکا مارا ہے، اسی طرح سامنے آ کر اس کو سینے کے ساتھ لگائے گا، اس سے معافی مانگے گا تو تب جا کر مسئلہ حل ہوگا. الحمدللہ آج میں اس بات کو اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ پورے ڈسٹرکٹ میں دوبارہ پتا چلے کہ سپورٹنگ سٹاف سے لے کر گریڈ 20 تک کوئی بھی افیسر، کوئی بھی ملازم وہ تنہا نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے. ضلع علی پور کے 3 AC اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس
ہمارے بھائی کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور یہ بات کہی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، اس وقت ہمیں سکون ملا۔ الحمدللہ یہ میسج پورے پاکستان میں گیا، یہ ضلع علی پور ہے۔ آج بھی یہ میسج میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ضلع علی پور کا ہر ملازم باعزت ہے، عزت سے نوکری کر رہا ہے اور انشاءاللہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ ہمارے ضلع علی پور کے افسران اپنے ملازمین کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ میں شاہ صاحب آپ کو دوبارہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کے ملازمین جتنے بھی ہیں، پیرامیڈکس، سپورٹنگ سٹاف، ڈاکٹر صاحبان، وہ سارے کے سارے آپ سے مطمئن ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے وکلاء اور انتظامیہ کا آپس میں مسئلہ جس وقت بنا، اس وقت جو ڈی سی ہے یا اے سی ہے وہ ملازم ہے، ہم نے اس انتظامیہ کا ساتھ دیا۔ ہمارے 4-5 لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی، جس میں ملک امجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر بھی ایف آئی آر ہوئی، ان کی طرف بھی نوٹس آیا، اور ہمارے 3 اور دوست ہیں ان کو بھی نوٹس آئے۔ ہم نے ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ کی کہ آپ اپنا ایجنڈا بتائیں کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے، جو آپ کا ایک فیصلہ ہے خیبر پختونخوا میں، ہم اس حساب سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ الحمدللہ کوئی بھی ملازم ہے اس کو ہم تنہا نہیں چھوڑتے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر ہم انسانی خدمات پر مامور ہیں تو ہم نے اپنی جو ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی دوران اگر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم وہاں پر بھی سرخرو ہوں گے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ کو اللہ پاک نے عزت دی ہوئی ہے، ہماری معقول تنخواہیں ہیں، ہمیں معقول پیسے مل رہے ہیں، ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے کام کو لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آخر میں ایک شعر پڑھ کر آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ کچھ بھائیوں کے نام مجھ سے رہ گئے ہیں، دورانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں، طارق صاحب ہیں، نام مجھے سب کے آتے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں یہی کہوں گا کہ چراغ شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی، چراغ شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی، اسی طرح ہمیں خوش فہمیاں اچھی نہیں لگتی۔ غذا مل جائے جسے سونے کے پنجرے میں چاندی کی، انہیں پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی۔ میرا تو جی چاہتا ہے ان کو آئینہ دکھلاؤں، میرا تو جی چاہتا ہے ان کو آئینہ دکھلاؤں جن کو سپورٹنگ سٹاف کی خوبیاں اچھی نہیں لگتی۔ صاحب سے جنہوں نے آپ کو یہ جو تفصیلی باتیں بتائیں، اب میں دعوت خطاب کے لیے اپنے ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر شہبازت صاحب سے کیوں آئے اور 2 منٹ ہمیں دے دیں۔ ڈاکٹر شہبازت صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ڈاکٹر سید ناصر شاہ صاحب، ڈی ایچ او ہری پور، ملک عبیس صاحب، نیاز صاحب، طارق صاحب، ملک امجد صاحب،
باہر سے آئے ہوئے سارے مہمان نام مجھے نہیں آتے ہیں معذرت کے ساتھ. اور ہم اپنے سارے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے جو ریٹائر سپورٹ اسٹاف ریٹائر میں ہیں ان کی تقریب میں شرکت کر کے اس کو آپ نے رہنمائی بخشی. میں وکیل نے کہا ہے 2 منٹ, تو میں نے کہا 2 منٹ میں ہی ختم کروں گا. تو زندگی دیکھیں, دنیا میں انسان آیا ہے تو ایک سرکل ہے, آتا ہے پھر اپنا وقت جو بھی اللہ نے اس کا مقرر کیا ہے گزارتا ہے, اور پھر آخرت کی سفر کی. تو یہ جاب کا بھی جو سراتے ہیں نا, گورنمنٹ جاب میں یہ آتے ہیں, پھر اس کا بھی ایک سرکل ہے. ایک جنرل بھی ہوگا تو وزیر اعظم بھی ہوگا, اس نے بھی ریٹائر ہونا ہے 60 پہ. یہ دنیا کا ایک نظام ہے, چل رہا ہے. تو آپ ریٹائر نہیں ہیں بلکہ آپ ہمارے دلوں میں رہیں گے. آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو پوری زندگی دی ہے اور ہمارا آپ کا ڈپارٹمنٹ اس کو آن کرتے ہیں, اور ہم انشاءاللہ جب تک آپ کی زندگی ہے ہم اس کو آن کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا الحمدللہ ڈسٹرکٹ ہری پور ایسا ہے کہ جس میں کبھی یہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہاسپٹل ہے, وہ ایک گھر ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. گھر میں آپ کو پتہ ہے ایک سربراہ ہوتا ہے, جس طرح ہر بندے کے ذمہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے. تو ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ سپورٹ سٹاف ہے اور ہم سے کم ہے. ہمارے جدھر بھی ڈاکٹر صاحبان ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اپنے سپورٹ سٹاف کے ساتھ ایسا بیہیو کریں کہ جس طرح اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ آپ بیہیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صاحب جب سے پہلے بھی ایسا ہی تھا, اب اس میں اور اچھا ہو گیا ہے کہ آپ یقین کریں گے ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہوتا ہے اس کی تبدیلی کرتے ہوئے 10 دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس بندے کو دور نہ پڑے یا اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, ٹھیک ہے. تو آئندہ بھی یہ جو صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ ہماری فل سپورٹ دے گی. ہم کسی کی ٹرانسفر پہ جا نہیں کرتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں کہہ دیتے ہیں جی جنرل پوسٹنگ پہ ہے تو ہماری مجبوری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جہاں بھی پوسٹیں خالی ہوتی ہیں تو اپنے اسٹاف کو دوبارہ اوپر ایڈجسٹ کریں گے جہاں پہ وہ تھے. تو میں لمبی باتیں نہیں کرتا ہوں, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض جو ہے نا ہمارے ذمہ, جو کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے. میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں گے, اور ہم آپ کو آپریشن میں اپنے اسٹاف میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے ڈپٹی ریجنل ڈاکٹر جلال صاحب سے. تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج تک ہمارے لیے جو ڈاکٹر سید ناصر شاہ صاحب یہاں پہ وقت گزارا ہے, ماشاءاللہ آپ ہیلتھ سپورٹنگ اسٹاف ہو یا پیرامیڈکس ہو یا ڈاکٹر حضرات ہو, ہمارے جتنے بھی کوآرڈینیٹر حضرات ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ ہمیں عزت دی ہوئی ہے. اور یہ ہمارے بھائیوں نے, نیاز صاحب پیرامیڈک کے صدر نے اس نے بھی بہت دیا, بار بار اتنا ٹائم نہیں ہے میں بولوں. میں اب دعوت دوں گا اپنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جناب سید ڈاکٹر ناصر شاہ صاحب کو. ہزاروں منزلیں ہوں گی, ہزاروں کارواں ہوں گے, ہزاروں منزلیں ہوں گی, ہزاروں کارواں ہوں گے, نگاہیں ہم کو ڈوبے گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. جناب عبدالسلام صاحب, جناب سکینہ صاحبہ, جناب روشن صاحب, جناب عبدالجلیل صاحب اور جناب انیس الرحمان صاحب, یہ ٹیل اینڈرز میں 5ویں نمبر پہ آئے ہیں. 4 کو تو میں یاد کر چکا تھا کہ 5واں آ رہا ہے ہمارا. اور جس طرح رازق ندیم صاحب نے, شیر بہادر صاحب نے, نیاز صاحب نے کہا, ملک حفیظ صاحب نے کہا آپ سے کہ آپ دلوں سے ریٹائر نہیں ہوئے, وقتی طور پہ ایک نظام ہے, اس میں آپ چلے گئے ہم سے, لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں اس دروازے ڈی ایچ او آفس کے اور باقی تمام ساتھیوں کے لائن ڈپارٹمنٹس کے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ ہم کو جدا بالکل بھی نہ سمجھے, آپ ہم میں سے ہیں اور ہم آپ میں سے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس میں یہ دنیا کا دستور ہے جو شیر بہادر صاحب نے کہا, بالکل ٹھیک ہے, اسی طرح ہے. when the things come into the figure, مقصد یہ ہے کہ حضرت, میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے تو اس وقت ان کی عمر مبارک 90 ایئرس تھی, 90 سال تھی. تو یہ ایک فگر ہے, جس طرح کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. میں یہی کہتا ہوں کہ جو پیرامیڈکس ہیں اس میں بھی ولی ہیں, اس میں بھی بزرگ ہیں, اس میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں. مولانا یہ اشفاق احمد صاحب بانو قدسیہ کے ہسبینڈ کہا کرتے تھے کہ
بہت سارے ساتھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کم پیشہ ہیں یا کم تنخواہ یافتہ ہیں یا کم مہارت یافتہ ہیں. تو ہر انسان جو ہے قیمتی ہے، میں سمجھتا ہوں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس میں رابعہ بصری جو تھی وہ ایک خاتون تھی. اسی طرح باقی انبیاء بھی تھے. غریبوں میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں. جو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، تو آپ بھی اللہ کے نزدیک ہونے والے بننے کی کوشش کریں اور خدمت کریں. فلاح انسانیت اور بقا انسانیت، یہ ہمارا شعور ہونا چاہیے، شعار ہونا چاہیے. اور اس پہ ہم یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم ادھر ہی پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ PIs کی بات ہوئی کہ بہتر ہے، درست ہے. اس کے علاوہ کمپلینسی کی بات ہوئی. کمپلائنس آپ لوگوں کی بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں میری بھی ایک گواہی شامل ہے کہ آپ جتنے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی KPIs ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، ان میں ہمارے انڈیکیٹرز بیسٹ ہیں پورے صوبے میں. تو اس پہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے نصرت مانگتے ہیں اور اسی سے اپنا ملجا و ماوا اسی کو سمجھتے ہیں. عزتوں کا پالن ہار، گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو کچھ بھی ہے ہم سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اس کا خادم سمجھتے ہیں، اپنا نائب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو نائب سمجھتے ہیں. جہاں تک کام کرنے کی بات ہے، سارے ساتھی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس میں جو ہمارے آج ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا بالکل بھی نہ سمجھیں. آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ بھی آپ کو سمجھے گا اپنا، وہ کامیابی کی دلیل ہے اس کے لیے. اور جو نہیں سمجھے گا تو وہ بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنے بھی ساتھی جا رہے ہیں ادھر سے، چاہے وہ سکینہ بی بی ہے، چاہے عبدالسلام صاحب ہیں، چاہے وہ غازی سے ہیں، چاہے وہ کہیں سے بھی ہیں، وہ دلوں سے ریٹائرمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دیر از اے تھن، جس طرح کہتے ہیں پتلا سا دوپٹہ ہوتا ہے، ایک باریک سا وہ ہوتا ہے رسپانسبلٹی میں اور لائبلٹی میں. لائبلٹی وہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی کی افسری ہوگی، کسی کی وہ سمجھتے ہوئے وہ پورے کر لیتا ہے. رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ دلوں کے مالک بن جائیں، دلوں کے فقیر بن جائیں، دلوں کے امیر بن جائیں اور لوگوں کے دلوں میں بسنا شروع کر دیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے حضرات ہیں. تو اس میں اس کی طاقت یہی ہے، قوت یہی ہے آپ کے پاس کہ آپ جو ہے دلوں میں تب حکمرانی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اس کی خدمت کریں گے. تو بندے کا کم پانی دینا بھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا لاوے یا نہ لاوے. آپ اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا ملجا و مابی ہے. وہ سب کچھ کرنے والا ہے، عزتیں بھی دینے والا ہے، ذلتیں بھی دینے والا ہے. اور تمام یعنی ہمارا رازق، خالق، مالک وہی ہے، رب العالمین. تو جب وہ رب العالمین ہے، جب رحمت للعالمین ہے، تو پھر آپ کسی خاص مسئلے کے لیے، کسی خاص پارٹی کے لیے، کسی خاص اس کے لیے نہیں، آپ سب کی خدمت کریں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کو میرا سلام. ٹھیک ہے جی. کیا پتا کہ کوئی مسلمان ہونے کے ناطے اس کا جو پڑوسی ہے وہ اگر عیسائی ہے یا کرسچن ہے یا رشین ہے یا کوئی بھی شخص ہے اور وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ کی جیت ہوئی نا، آپ سب کی جیت ہوئی. تو ہمارا جو خمیر ہے وہ اس نیکی پہ ہے، اور نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے ہمیشہ. ورچو ہیز اٹس اون ریوارڈ. تو اس میں آپ سب ساتھی جتنے بھی ساتھی ہیں، 5 ساتھی آج چلے گئے، کچھ کل چلے جائیں گے، کچھ پرسوں چلے جائیں گے، لیکن اس میں دلوں سے نہیں جانا چاہیے اور نہ جائیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم ثبتنا على صراط المستقيم. اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجد الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واحزن من حزن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.